میں گزاریں، یہ وقت گزر جائے گا۔ امیری میں گزاریں، غریبی میں گزاریں، دکھ میں گزاریں، سکھ میں گزاریں، وقت گزر جائے گا، لیکن موت کے بعد کیا ہوگا؟ جس نے دنیا کی زندگی اللہ کا بن کے گزاری ہے، موت کے بعد اس کے لیے خوشی ہی خوشی، اور جس نے دنیا کی زندگی رب کو بلا کے گزاری، رب سے تعلق توڑ کے گزاری، موت کے بعد اس کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ حدیث پاک ان ھذا القرآن حبل اللہ، یہ قرآن بندوں کو رب سے جوڑ دیتا ہے۔ قرآن نازل ہی اس لیے کیا گیا، قرآن نے بندوں کا ٹوٹا ہوا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ اور اسی حدیث پاک میں فرمایا ان ھذا القرآن هو النور المبین، قرآن نور ہے جو سینوں کو روشن کر دیتا ہے۔ تیسری حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، لن ترجعوا الی اللہ بافضل مما خرج منہ، قیامت کے دن لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے دنیا کے بازار سے گزر کے آنے والوں، میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ خود اس کی ذات تو کسی بھی شے کی محتاجی سے پاک ہے، یعنی میری رضا حاصل کرنے کے لیے یا میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کون سا عمل، کون سی چیز لے کے آئے ہو؟ اس وقت لوگ اپنا ایمان اور اپنے اعمال پیش کریں گے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا، لوگ جو عمل پیش کریں گے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، نیکیاں، ان میں سب سے افضل تحفہ یہ ہے کہ کوئی دنیا سے قرآن کی تعلیم لے کے جائے اور رب کی بارگاہ میں قرآن کا تحفہ پیش کرے۔ یا تو قرآن کو حفظ کر کے جائے یا قرآن کی تلاوت کر کے لے جائے، قرآن کا ثواب لے کے جائے اپنے ساتھ۔ لن ترجعوا الی اللہ افضل مما خرج منہ، فرمایا جو کچھ بندے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، یا اللہ میں یہ عمل لے کے آیا، میں نے یہ عمل کیا، ان میں سب سے خوبصورت تحفہ یہ ہوگا کہ کوئی بندہ پیش کرے، یا اللہ میں قرآن لے کے آیا، قرآن سے تعلق جوڑ کے آیا ہوں، قرآن اپنا کے آیا ہوں۔ آج کی یہ محفل اسی لیے منعقد کی گئی کہ قیامت کے دن ہم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کر سکیں، یا اللہ ہم نے قرآن سے تعلق جوڑا۔ سبحان اللہ۔ جن دوستوں نے آج اس محفل کا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم درس قرآن کے منتظمین، معاونین کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ فاتحہ تلاوت کی ہے۔ اس سورت کو حفظ کرنا، زبانی یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ویسے سارا قرآن حفظ کرنا ہر مسلمان پہ فرض نہیں، چند لوگ حافظ ہوں، پورے مسلم معاشرے کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، لیکن سورت فاتحہ حفظ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ سورت فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ جب بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے سورت فاتحہ کی خود تلاوت کرنی ہے۔ تو قرآن پاک کا اتنا حصہ یاد کرنا جس سے نماز پڑھی جا سکے، اتنا حصہ قرآن پاک کا یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو سورت فاتحہ کو یاد کرنا ہر مسلمان میں فرض ہے، اس لیے میں نے آج درس قرآن میں یہ سورت تلاوت کی ہے کہ اس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں۔ اگر آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں گے تو پھر نماز پڑھتے ہوئے زیادہ لطف آئے گا، زیادہ
شیرینی حلاوت خضوع و خشوع نصیب ہوگا۔ سورۃ فاتحہ کا آغاز لفظ الحمدللہ سے ہوا ہے۔ پہلا لفظ کون سا سورۃ فاتحہ میں؟ 7 آیتیں ہیں سورۃ فاتحہ میں، لیکن اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے سورت کے علاوہ یہ الگ پوری آیت ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر کتنی آیتیں ہوگی؟ 7 سورۃ فاتحہ کی ہیں، ایک آیت یہ ہوگی، کتنی آیتیں ہوگی؟ جنت کے 8 دروازے۔ جو آدمی بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے 8 دروازے کھولتے ہیں۔ پہلا لفظ سورۃ فاتحہ کا الحمدللہ، جس کا ترجمہ ہے کہ ہر خوبی والی بات اللہ کے لیے ہے، ہر ثنائے خیر اللہ کے لیے ہے، اور مجازاً ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر تعریف والی بات اللہ کے لیے۔ یہ پہلا لفظ ہے قرآن پاک کا ترتیب کتابی میں۔ کون سا لفظ؟ الحمد۔ تعریف کا حقدار ہے، ثنائے خیر کا حقدار ہے تو اللہ، یہ دعویٰ ہے، اور آگے سارا قرآن اس دعوے کی دلیل ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے نا جو قرآن میں الحمدللہ، کہ سچی تعریف، خوبی والی بات، ثنائے خیر کا حقدار ہے تو اللہ ہے، یہ دعویٰ۔ آگے سارا قرآن دلیل ہے اس دعوے کی کہ ہاں تعریف کے لائق ہے، ثنائے خیر کے لائق ہے تو اللہ۔ اگلا سارا قرآن اس دعوے کی دلیل ہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ سورج کی روشنی ہے، سورج دنیا کو بڑا فائدہ پہنچاتا ہے، اس کی روشنی سے زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ سورج کی آپ تعریف کریں کہ سورج چڑھا، فصلیں پک گئی، سورج طلوع ہوا، دھوپ نکلی، فلاں فائدہ حاصل ہوا، ٹھیک ہے، سورج کی تعریف کریں، لیکن مجھے بتائیں جس نے سورج بنایا ہے وہ تعریف کا زیادہ حقدار ہے یا سورج زیادہ بنانے کا؟ آپ چاند کی تعریف کریں جی بڑا سونا ہے، ٹھیک ہے، تعریف جائز ہے اس کی، لیکن اس سے زیادہ حقدار تو وہ ہے جس نے چاند بنایا۔ پھول کی تعریف کریں، پھول بڑا خوبصورت ہے، خوشبو بڑی اعلیٰ ہے، لیکن اصل حقدار تو وہ ہے جس نے پھول کو بنایا۔ الحمدللہ یہ دعویٰ ہے، اصل میں تعریف کا، ثنائے خیر کا حقدار صرف اللہ۔ عبادت کے لائق وہ ذات ہے جس نے سب کو بنایا ہے، باقی جس میں بھی کوئی خوبی ہے وہ اس کی اپنی ذاتی خوبی نہیں، اللہ نے دی ہے، اور اللہ کی جو خوبیاں ہیں وہ ذاتی ہیں۔ باقی جس کے اندر کوئی کمال ہے، کوئی خوبی ہے، وہ اس کی ذاتی نہیں، وہ اپنی ذاتی خوبی نہیں، وہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ ہم زندہ ہیں تو اللہ کے حکم کی وجہ سے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو اللہ کے حکم سے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی نہیں۔ میں بول رہا ہوں تو اللہ کی رحمت سے، آپ سن رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے، ورنہ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں بول نہیں سکتے، کتنے ایسے ہیں سن نہیں سکتے۔ اور جس کے اندر بھی خوبی ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے۔ اصل خوبیوں کا مالک کون ہے؟ تو پھر عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ ہم سورج کی عبادت نہیں کرتے کیونکہ وہ بنایا گیا ہے، ہم چاند کی عبادت نہیں کرتے کیونکہ چاند بنایا گیا ہے، ہم دریاؤں
پانیوں کی عبادت نہیں کرتے گنگا جمنا کے پانی کی، کیونکہ یہ پانی بنایا گیا ہے۔ ہم آگ کی عبادت نہیں کرتے اس لیے کہ یہ تو مخلوق ہے۔ ہم نبیوں اور ولیوں کی بھی عبادت نہیں کرتے چونکہ وہ بنائے گئے ہیں۔ ہم عبادت اس کی کرتے ہیں جو بنانے والا ہے۔ جو بنائے گئے ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں، جو بنانے والا ہے وہ عبادت ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کے لائق وہ ہے جو خالق ہے، جو بنانے والا ہے۔ الحمدللہ یہ جو پہلا لفظ ہے قرآن پاک کا، یہ دعویٰ ہے کہ اصل میں حقیقت میں تعریف کے لائق ہے، ثناء خیر کے لائق ہے تو کون ہے؟ اللہ۔ باقی جس میں بھی خوبی ہے، چیزوں کی تعریف کرنا جائز ہے، یعنی کہ جائز ہی نہیں۔ تعریف کرنا مخلوق کی تعریف جائز ہے، لیکن مخلوق کی جو تعریف ہے اصل میں خالق ہی کی تعریف۔ ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کی تعریف جائز ہی نہ ہو، مخلوق کی تعریف کرنا جائز ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ مخلوق کے اندر جو خوبی ہے، آپ تعریف کرتے ہیں فلاں بڑا سونا ہے، وہ خود نہیں سونا بنا، اللہ نے اسے بنایا۔ تو پھر اصل میں تعریف کا حقدار کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ دعویٰ ہے، آگے اس کی دلیل ہے۔ پہلی دلیل جو قرآن نے دی ہے نا، وہ ہے رب العالمین۔ اللہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، انہیں نقطہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک گھر کو پورے مہینے کا راشن دے تو وہ تعریف کے لائق ہے، اور اگر کوئی آدمی ایک گاؤں والوں کو کہے کہ تمہاری روزی رزق روٹی میرے ذمے ہے، تو وہ تعریف کے قابل ہے یا نہیں؟ جی۔ اور اگر کوئی ایک ضلع کی پورے ضلع کی روٹی پکائے اور کہ جی پورا سال میرے ڈیرے سے ہی روٹی آئے گی، وہ تعریف کے قابل ہے یا نہیں؟ تو جو ایک صوبے کی روٹی اپنے ذمے لے، قرآن پڑھ کے دیکھیے، اللہ نے صرف ایک صوبہ ایک ملک نہیں فرمایا، زمین پہ چلنے والی سانس لینے والی رزق کی محتاج ہر چیز کا رزق میرے ذمے ہے۔ 12واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ تو جو عالمین کو پال رہا ہے، صرف زمین والوں کو نہیں، عالمین کو، تمام جہانوں میں جو مخلوقات ہیں ان کو رزق پہنچا رہا ہے۔ سمندر کی تہوں میں مچھلیوں کو، بند پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق پہنچا رہا ہے، وہ تعریف کے قابل ہے یا نہیں؟ آج ہماری دکان نے ہمیں رب سے کاٹ دیا، وقت نہیں ملا نماز کا دکانداری کی وجہ سے۔ آج ہماری زمینداری نے ہمیں رب سے دور کر دیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں دولت کمانا ضروری ہے، تو ہماری زمینداری نے یا دکانداری نے یا گھریلو مصروفیات نے ہمیں رب سے دور کر دیا۔ وہ جو عالمین کو پال رہا ہے، ایک تجھے پالنا اس پر کیا مشکل ہے، تو اس کا بن کے دیکھ، وہ عالمین کو پال رہا ہے، وہ تجھے بھی عزت کا رزق عطا فرمائے، تو اس کا بن کے تو دیکھ۔ ہم کہتے ہیں جی وقت نہیں ملا، میری دفتری مصروفیات، میری دکان کی مصروفیات، وہ عالمین کو پالنے والا ہے، وہ تجھے بھی پال سکتا ہے، اس کا بن کے تو دیکھ، رب العالمین۔ آگے فرمایا پہلی دلیل جو دی ہے کہ اللہ تعریف کے لائق ہے، ثناء خیر کے لائق ہے، پہلی دلیل کیا دی ہے؟ وہ تمام جہانوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ تو پھر اس کے خزانے کتنے ہیں؟ پتہ ہے دنیا میں روزانہ کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ 3 لاکھ بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کافی عرصہ، کچھ سال پہلے میں نے یہ تحقیق،
اگر 3 لاکھ بچے روزانہ پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو کتنی آنکھیں ہیں جو رب مفت میں روز عطا کر رہا ہے۔ آپ ایک آنکھ کا لینز لگوانے جائیں نا تو آپ کو پتا چلے کہ آنکھ میں لینز کتنے پیسوں کا لگتا ہے۔ دونوں آنکھوں میں لینز لگوائیں، آنکھوں کا آپریشن کروائیں تو آپ کو پتا چلتا ہے 2 آنکھیں بنوائیں تو پیسے کتنے لگتے ہیں۔ وہ کتنا سخی ہے جو 6 لاکھ لینز روزانہ ہی تقسیم کرتا ہے، وہ کتنا بڑا سخی۔ اور یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ورنہ اس کی سخاوت کی تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ رب العالمین، وہ عالمین کو پالنے والا۔ قرآن پاک نے سب سے پہلے جو چیز منوائی ہے نا وہ یہ منوایا ہے کہ اللہ رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ لفظ اللہ کے بعد کون سا لفظ ہے؟ رب۔ قرآن کھول کے پڑھے نا تو آپ کو نظر آئے گا الحمدللہ، آگے کیا ہے؟ رب العالمین۔ تو قرآن نے سب سے پہلے یہ چیز منوائی ہے کہ اللہ رب ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے کیا منوایا ہے؟ قبر میں جائیں گے تو کیا پوچھا جائے گا؟ پہلا سوال من ربک، کسے رب مانتے ہیں؟ پہلا سوال قبر میں یہی ہوگا۔ قرآن نے سب سے پہلے یہی منوایا ہے۔ اور یاد رکھیں، اسے اللہ ماننا آسان ہے، رب ماننا مشکل ہے۔ وہ سجدے کے لائق ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں سجدے کے لائق ہے۔ اس کی عبادت کرو، ٹھیک ہے عبادت کریں گے، وہ عبادت کے لائق ہے، مانتے ہیں عبادت کے لائق ہے۔ اچھا اب یہ مان لو کہ وہ رب ہے، زبان سے بندے کہہ لیں گے کہ رب مانتے ہیں، دل سے اسے رب ماننا اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، جو آدمی مانے کہ اللہ رب ہے وہ رشوت لے گا؟ وہ مانے گا رشوت کے بغیر بھی میرا رب مجھے پالے گا۔ جو اللہ کو رب مان لے وہ سودی کاروبار کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کو رب مانتا ہے۔ جو اللہ کو رب مانے وہ دکانداری کے لیے نماز چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے، کیونکہ اسے پتہ ہے دکان نے نہیں مجھے پالنا، میرے رب نے مجھے پالنا۔ دکان ذریعہ ہے، سبب ہے، سبب اختیار کرنا چاہیے، لیکن اصل میں پالنے والا کون ہے؟ قبر میں یہی پوچھا جائے گا من ربو کا، رب کسے مانتے تھے؟ میری دکان نہ چلی تو میں مر جاؤں گا، میرا فرق۔ یہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو کس نے زندہ رکھا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جس نے اپنے نبی کو زندہ رکھا ہے، وہاں کیسے وہ زندہ رہے ہیں؟ پانی کا پردہ ہے، پھر مچھلی کے پیٹ کا پردہ ہے، پر نبی وہاں بھی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بندہ کسی کمرے میں بند ہو جائے، باہر سے کوئی تالا لگا جائے تو کئی طریقے ہیں دروازہ کھلوانے کے، بندہ دستک زور سے دے یا آواز دے بھی میں اندر بند ہو گیا ہوں، گلی میں جانے والا آواز سن لے گا، دروازہ کھلوا دے گا۔ لیکن اگر بندہ ہو مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی ہو سمندر کی گہرائی میں تو وہاں سے آواز دی جا سکتی ہے کنارے پر لوگوں کو کہ آؤ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکالو؟ نہیں آواز دی جا سکتی۔ وہ جگہ جہاں ظاہری سارے اسباب ٹوٹ گئے، کوئی ظاہری سبب نہیں وہاں، کیا نبی مایوس ہوئے ہیں؟ مایوس نہیں۔ کیوں نہیں مایوس ہوئے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے درس یہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اسباب ختم ہوئے ہیں پر میرا تعلق مسبب الاسباب سے ہے۔ میں مچھلی کے پیٹ سے آواز دے کے سمندر کے کنارے پر جو لوگ ہیں انہیں نہیں مدد کے لیے بلا سکتا، پر میں مچھلی کے پیٹ میں رب کو بلا سکتا ہوں، اسے آواز دے سکتا ہوں اور وہ میری آواز کو سننے والا ہے۔ آپ نے یہ تسبیح پڑھی ہے، اللہ نے مچھلی کو حکم دے دیا، وہ کنارے پہ آئی، منہ کھولا ہے،
اور اس نے حضرت یونس کو کنارے پہ اچھال دیا۔ قرآن بتا رہا ہے اگر سارے ظاہری اسباب ختم ہو جائیں مایوس نہ ہونا، رب ہے، وہ تمہیں پریشانی سے نکال سکتا ہے، اس کی طاقت کا کوئی آخری کنارہ نہیں، اس کی طاقت اور قدرت کبھی ختم ہونے والی نہیں، بے حساب قدرت، بے حساب طاقت، رب العالمین، وہ عالمین کو پالنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن نے یہ منوایا ہے کہ اللہ رب ہے، اور صرف میرا اور آپ کا نہیں، عالمین کا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دو نام بیان کیے، یہ دلیلیں بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ تعریف کے لائق ہے، خوبی والی بات اللہ ہی میں ہے، اور اس کی وجہ سے دوسروں کو نصیب ہوئی، اس نے ہی عطا کی۔ پہلی دلیل دی رب العالمین، دوسری دلیل الرحمن، وہ بڑا میرا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، عذاب بھی دیتا ہے، جبر بھی کرتا ہے، سختی والا بھی ہے، اور قرآن میں یہ سارے نام اس کے موجود ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جبار ہونا، قہار ہونا، اس کو اپنے تعارف میں بیان نہیں کیا، اس کو اپنی صفتوں میں بیان کیا ہے کہ اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اس کو اپنا تعارف نہیں بنایا۔ اپنا تعارف کیا بنایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 114 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ، بار بار قاری پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنے جبار اور قہار ہونے کو صفتوں میں بیان کیا ہے، اپنا تعارف نہیں بنایا، تعارف بنایا ہے تو اپنی رحمت کو بنایا ہے۔ اللہ بڑا مہربان، اللہ بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، انہوں نے عرض کیا پروردگار تو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وہ بندے جو میرے نافرمان ہیں، وہ بندے جو میرا حکم نہیں مانتے، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، لیکن نافرمان ہیں، گنہگار ہیں۔ فرمایا ان نافرمانوں سے جتنی محبت میں کرتا ہوں نا، اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنی محبت ان سے کرتا ہوں تو ان کے سینے میں دل پھٹنے لگے، وہ آبادیوں سے جنگلوں کی طرف بھاگ جائے۔ یہ کن کے ساتھ محبت ہے؟ نافرمانوں کے ساتھ۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا، اے داؤد اب تم خود فیصلہ کر لو، اگر میں نافرمانوں سے اتنی محبت کرتا ہوں تو اطاعت گزاروں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ بندے جو میرا حکم توڑتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کے لیے ہدایت کے اسباب عطا کرتا ہوں۔ جب مجھے نافرمانوں سے اتنی محبت ہے کہ اگر انہیں میری محبت کا پتہ چل جائے ان کے دل سینے میں پھٹنے لگے، اگر نافرمانوں سے میں اتنی محبت کرتا ہوں تو نیکوں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اپنی پچھلی زندگی پر غور کریں، آپ کو ہر قدم پہ اللہ کی رحمت نظر آئے گی کہ اس نے آپ پر رحمت کی ہے۔ دنیا میں آپ آئے تو ماں نے منہ چوما، باپ نے پیار کیا، خوش ہوئے، یا یہ ماں کے دل میں محبت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ باپ کے دل میں اولاد کا پیار کس نے رکھا ہے؟ اللہ۔ کوئی ایک لمحہ بتائیں کہ جب اللہ کی رحمت کے بغیر آپ نے دنیا میں گزارا۔ باوضو مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اپنی رحمت ہٹا لے، ہماری زندگی کا نظام نہیں چل سکتا۔ جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے۔
جس زمین پہ بیٹھے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر اللہ پیروں کے نیچے سے زمین کھینچنا چاہے ہم روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ 20 سال اللہ کی رحمت بیان کرتے رہے. جب بھی کوئی بات کرتے اس میں اللہ کی رحمت بیان کرتے. ایک دن خیال آیا 20 سال ہو گئے ہیں صرف رحمت ہی بیان کرتا ہوں، کل سے میں اپنے بیان میں اللہ کے عذاب اور اللہ کی جو ہے گرفت اس کو بھی بیان کروں. آپ نے اب اس پر تقریریں شروع کر دی. سوئے ہوئے ہیں، خواب میں کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، کیا رب کی رحمتیں ختم ہو گئی ہیں کہ تم نے بندوں کو اللہ کے عذاب سے ہی ڈرانا شروع کر دیا؟ عذاب کا ذکر کرو پر ساتھ اس کی رحمت بیان کرتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو، کافروں کو، فاسقوں کو آخرت میں عذاب دے گا، لیکن مومنین پر وہ ہمیشہ رحمت کرنے والا ہے، اس لیے اس کی رحمت کا تذکرہ زیادہ ہے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے بڑھ کر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان، الرحمن الرحیم. یاد رکھیں اس طرح لفظ اللہ یہ کسی کا نام رکھ سکتے ہیں؟ عبداللہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کسی کا نام رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. اسی طرح لفظ رحمان یہ بھی کسی کا نام نہیں رکھ سکتے. اگر نام رکھنا ہے تو عبد الرحمان رکھیں. لفظ اللہ اور لفظ الرحمان یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہیں. بات سمجھ آئی آپ؟ جیسے صرف لفظ اللہ یہ نام نہیں رکھ سکتے، اسی طرح صرف لفظ رحمان یہ نام نہیں رکھ سکتے. عبداللہ رکھ سکتے ہیں، اسی طرح عبد الرحمان رکھ سکتے ہیں. رحمان کے ساتھ اور بھی لگ سکتے ہیں، خلیل الرحمان بھی ہو سکتا ہے، عبد الرحمان بھی ہو سکتا ہے. لیکن رحمان کے ساتھ آپ نے وہ نسبت لگانی ہے جو بندگی کا اظہار کرنے. تو اسی طرح یہ نام اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی بندے کا نہیں رکھا جا سکتا. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ لفظ رحمان کی کتنی عظمت ہے اور کتنی شان ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، آخری حد تک رحم کرنے والا، انسان کی سوچ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہم دوڑتے ہیں دوزخ کی طرف، ورنہ اس کی رحمت تو ہمیشہ ہمیں دوزخ سے بچانے والی. ہم دوڑتے ہیں خود دوزخ کی طرف. ایک نقطہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اللہ رحمان ہے، اس نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو حضور کیا ہیں عالمین کے لیے؟ رحمت. رحمان نے فرمایا میرا محبوب رحمت ہے. اب ترمذی شریف کی حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں. رحمت للعالمین نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ہے تو ابو بکر ہے. اللہ رحمان ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، اور صدیق اکبر ارحم بے امتی، اس امت میں سب سے زیادہ رحم دل ہیں تو حضرت صدیق اکبر ہے. رحمان نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر. اب یہ ترتیب کیا بنی؟ اللہ رحمان ہے، حضور رحمت للعالمین ہے،
سب سے بڑے رحمت ہیں۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے الصدیق عندہ علیہ الصلوۃ والسلام بمنزلتہ عند ربہ جل شانہ، جو مقام حضور کا رب کی بارگاہ میں ہے وہ مقام صدیق اکبر کا حضور کی بارگاہ میں ہے۔ جو مقام حضور کا رب کی بارگاہ میں ہے وہ مقام حضرت صدیق اکبر کا حضور کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں تو رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں تو حضرت صدیق اکبر۔ اس لیے قرآن نے ایک ٹائٹل، ایک تاج حضرت صدیق اکبر کے سر پہ سجایا ہے، ثانی اثنین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ یہ تاج قرآن نے پہنایا ہے حضرت صدیق اکبر، ثانی اثنین۔ اس کا مطلب کیا ہے ثانی اثنین؟ دو میں سے دوسرا، یعنی جب بھی آپ گنتی گنتے ہیں ایک کے بعد دو آتا ہے، ایک اور دو کے درمیان کوئی ہندسہ ہے، ایک اور دو کے درمیان کوئی اور عدد آتا ہے، ایک کے بعد ہمیشہ دو، ایک اور دو کے درمیان عدد کوئی نہیں، نبی اور صدیق کے درمیان درجہ کوئی نہیں، رتبہ کوئی نہیں۔ جیسے ایک کے بعد ہمیشہ دو آتا ہے، ایسے نبی کے بعد ہمیشہ صدیق آتا ہے۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور پہاڑ پہ میرے آقا کریم نے جب ایڑی ماری اور کو رکنے کا حکم دیا تو فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید۔ جیسے ایک کے بعد دو آتا ہے، نبی کے بعد صدیق۔ ثانی اثنین ذُمَا فِی الغار، جب دونوں غار میں ہیں، اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے رسول نے اپنے صحابی سے فرمایا، کس سے فرمایا؟ اور جتنے صحابہ ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ، ان کی صحابیت حدیثوں سے ثابت ہے، صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے فرق پتہ چلا۔ باقی جتنے صحابہ ہیں ان کا صحابی ہونا کہ یہ صحابی ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے، حضرت صدیق اکبر کا صحابی ہونا قرآن سے۔ جو حضرت صدیق اکبر کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار۔ میں اس ہستی کی کیا شان بیان کر سکتا ہوں جن کو ماننا قرآن کو، جن کا انکار قرآن کا انکار۔ حضرت صدیق اکبر کو میں تاریخی شخصیت نہ سمجھنا، صدیق اکبر قرآنی شخصیت۔ صدیق اکبر ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ ہوتا ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ۔ ارسطو، سقراط، بقراط، افلاطون، رستم، سہراب، یہ تاریخی شخصیتیں ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ اگر آپ ان کو نہ مانیں ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صدیق اکبر قرآنی شخصیت، اگر ان کو نہیں مانیں گے ایمان برباد ہو گئے۔ جسے اپنا ایمان پیارا ہے وہ حضرت صدیق اکبر سے پیار ہے۔ ابھی آپ عشاء پڑھ کے آئے یا بعض لوگوں نے یہاں پڑھی عشاء، جب امام صاحب تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے بھی پیچھے تلاوت کی؟ آپ خاموش تھے، کیونکہ حدیث ہے قراءۃ الامام لہ قراءۃ، جب امام قراءت کر رہے تو مقتدی خاموش رہیں گے۔ امام کی قراءت ہی مقتدیوں کی قراءت ہے۔ امام قراءت کر رہا تھا، آپ پیچھے خاموش کھڑے تھے، لیکن ثواب میں آپ شامل ہیں۔ تلاوت امام کر رہے ہیں لیکن آپ کو تلاوت کا ثواب مل رہا ہے۔ اگر آپ کی نماز میں تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھ آئے آپ؟ لیکن آپ تلاوت نہیں کر رہے، تلاوت کون کر رہے ہیں؟ امام۔ ثواب امام کو بھی مل رہا ہے، مقتدیوں کو بھی مل رہا ہے۔ اب وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو حضور کے پیچھے خاموش تھے۔ تلاوت اللہ کا نبی کر رہے ہیں، ثواب صحابہ کو مل رہا ہے۔
اچھا حضور کی تلاوت سے زیادہ اعلیٰ تلاوت کسی مخلوق کی ہے؟ سب سے زیادہ ثواب کس کی تلاوت پر ملتا ہے؟ حضور کی تلاوت پر سب سے زیادہ۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال میں حضور کی تلاوت لکھی ہو۔ گھر جا کے سوچئے گا میں نے کیا نقطہ بیان کیا۔ صحابہ وہ خوش نصیب ہیں قیامت کے دن جب ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اس میں تلاوت مصطفیٰ کا ثواب۔ کہ مقتدی تو پیچھے خاموش کھڑا رہتا ہے، تلاوت امام کرتا ہے، امام کی تلاوت کا ثواب مقتدی کے نامہ اعمال میں لکھا ہے۔ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھے وہ بڑے خوش نصیب ہیں، پر جس کے پیچھے خود حضور کھڑا ہونا پسند اور حکم دے کہ تم آگے کھڑے ہو وہ میں پیچھے مقتدی بنتا، اس امام کی کیا شان ہو۔ بخاری شریف پڑھ کے دیکھیں، نماز کا وقت ہوا، مسجد نبی میں صحابہ جمع ہو گئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر ایک قبیلے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ نے حضرت صدیق اکبر سے عرض کی آپ نماز پڑھائیں۔ حضور اس قبیلے میں پڑھ گئے، آپ مسجد نبی میں پڑھائیں۔ فقدم الصدیق، حضرت صدیق اکبر کو انہوں نے آگے کر دیا۔ آپ مصلی امامت پہ، مصلی نبوت پہ کھڑے، نماز شروع ہو گئی۔ اتنی دیر میں حضور تشریف لے آئے، آخری صف کے نمازیوں کو نبوت کی خوشبو آ گئی۔ جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے، آخری صف کے نمازیوں کو پتا چل گیا حضور آ گئے ہیں۔ انہوں نے پچھلی صف میں نہ جگہ بنا دی کہ حضور آگے چلے۔ پچھلی صف کے نمازیوں نے جگہ بنائی، راستہ چھوڑا اور ہاتھ پہ ہاتھ مارا، ہاتھ باندھے ہوئے پر تصویر کر رہے ہیں تاکہ اگلے نمازیوں کو پتا چل جائے وہ بھی راستہ چھوڑ۔ اب صحابہ اس طرح تصویر کر رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو پتا چل جائے اور وہ مصلی سے ہٹ جائیں۔ میرے آقا صفیں چیرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچے، حدیث ہے بخاری شریف۔ حضور جب پہلی صف میں پہنچے، حضرت صدیق اکبر کو بھی پتا چل گیا اللہ کے محبوب تشریف لے آئے۔ فرجع الی الخلف، حضرت صدیق اکبر امامت کا مصلی چھوڑ کے پیچھے آنے لگے، کھڑے نماز میں ہیں پر پیر گھسیٹ کے پیچھے لگے، پچھلے قدم ہٹنے لگے۔ میرے آقا کریم نے پشت پہ ہاتھ رکھا اور اجازت دی ہے ابو بکر کو آگے ہو کے نماز پڑھاتے رہو، میں پیچھے مقتدی بن کے پڑھا۔ ایک لمحے کے لیے حضرت صدیق اکبر رکے، پھر دوبارہ پیچھے۔ جب دوبارہ پیچھے ہوئے تو میرے آقا کریم خود مصلی پہ تشریف لے گئے۔ حضور نے نماز پڑھائی، جماعت مکمل ہوئی، سلام پھیرا۔ پہلے تو حضور نے مسئلہ سمجھایا صحابہ کو کہ آئندہ اگر کوئی ایسا موقع بنے کہ امام کو متوجہ کرنا ہو کہ امام تمہاری طرف دھیان کرے، اے صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ نہ مارنا، تصدیق نہ کرنا۔ مرد نمازی سبحان اللہ کہیں تو امام کا دھیان ہو جائے گا۔ ہاں اگر پیچھے صف میں کوئی عورتیں ہوں تو عورتیں سبحان اللہ کہیں کہ امام کو متوجہ نہ کریں، عورتیں تصدیق کریں۔ میرے آقا کریم نے عورتوں کو نماز کی حالت میں بھی اپنی آواز مردوں کے کانوں تک پہنچانے کی اجازت۔ اگر مقتدیوں نے امام کو متوجہ کرنا ہے کہ کسی بات کی طرف دھیان دلانا ہے تو مردوں نے کس طرح دھیان دلانا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور عورتوں نے تصدیق، عورتیں آواز دے ماشاء اللہ جسوں کی سے حضرت مولانا عاشق رسول نجم القراء حافظ محمد اشرف صاحب تشریف لائے ہیں، گزارش کروں گا آگے تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔
کہ دکھ آپ کو سناؤں، آج تو 14 فروری ہے کہ نماز کی حالت میں بھی عورتوں کو اجازت نہیں دی کہ آواز مردوں کی کام، اور آج 14 فروری آپ جانتے ہیں غیروں کا دن ہم منا رہے ہیں. ہم تو خیر نہیں منا رہے، بعض لوگ ہیں جو اس کو اظہار محبت کا دن قرار دے کے بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں. اس میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا، صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. آج کچھ لوگ ایسے ہیں، مسلمان ہیں لیکن گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھنا، اور پھر بندہ گناہ کر لے توبہ کرے معافی ہے. ایک ہے بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، کہتے ہیں یہ گناہ ہے ہی نہیں، یہ بندہ کافر ہو جائے. جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اور ہم اتنی تیزی سے گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، کتنے گناہ ایسے ہیں کہ آج کل لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. پھر کسی موقع پر اس کی تشریح کروں گا کون سی چیزیں ہیں جو گناہ ہیں لیکن ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. میں نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی نماز کا ذکر کرتے ہوئے بخاری شریف کی روایت بیان کی. میرے آقا کریم نے پہلے تو صحابہ کو مسئلہ سمجھایا. مرد سبحان اللہ کہہ کے امام کو متوجہ کریں گے، عورتیں تصویر کر کے متوجہ کریں گی. یہ مسئلہ سمجھانے کے بعد حضور متوجہ ہوئے سیدنا صدیق اکبر کی طرف. ما مانا کا اللہ کا تقدم وقت امرتک، فرمایا اے ابو بکر جب میں نے تجھے آگے کیا تو تم پیچھے کیوں؟ ما مانا کا اللہ کا تقدم وقت امرتک. سیدنا صدیق اکبر کی شان میں کوئی آیت نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو، زبان رسالت سے نکلے ہوئے یہ لفظ ہی آپ کی شانوں کو چار چاند لگا دیتے ہیں. قد قدمتک، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر میں نے تجھے آگے کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا ما کان لابی بکر ان یتقدم علی رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو قحافہ کی یہ جرت نہیں ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے آگے کھڑا ہو. یا رسول اللہ اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا. حضور کو ان کا ادب پسند آیا، لیکن حضور نے پہلے کیا فرمایا جب میں پیچھے مقتدی بن کے تمہیں آگے کر رہا تھا تو تم پیچھے کیوں آگے؟ جنہیں حضور آگے کریں اور خود حضور مقتدی بن کے کھڑا ہونا پسند فرما لیں، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق. آپ کی شان کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن میں ان کی تشریحات کی طرف نہیں جا رہا. اتنا ہی عرض کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر جاننا ہو کہ کون ہے ابو بکر، امام زین العابدین مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے کہا رسول اللہ کے نزدیک ابو بکر اور عمر کی کیا مقام تھا ان کا حضور کے نزدیک. تو حضرت زین العابدین نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اٹھو اس حجرے کا دروازہ کھول کے اندر دیکھو کون حضور کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے. ہم اس ہستی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں جو آج بھی بلا فصل حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے. ہمارے دل قرآن کے تابع ہونے چاہیے. قرآن جو کہے دل مانے، دل جھکے، بندہ مومن ہے. قرآن کوئی اور بات کرے بندہ کہ میرا دل مانتا ہی نہیں، بندہ مومن ہے. قرآن نے کہا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا.
اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ غم کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے آقا کریم نے حضرت صدیق اکبر کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اور لوگ آئے، فیض لیا، صحابی بنے، چلے گئے۔ ابو بکر وہ ہیں جو آج بھی حضور کے پاس ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو آ رہے ہیں۔ جو فرشتہ ایک دفعہ حاضری دے لے قیامت تک پھر دوبارہ اس کو حاضری، فرشتہ تو ایک دفعہ آئے قیامت تک دوبارہ حاضری نہیں ہوگی۔ صدیق اکبر کو تو حضور نے رکھا ہی پاس ہے۔ جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو اپنا ایمان لے کے گیا، جس نے اپنا ایمان بچا لیا۔ مرکز محبت حضور ہے، مرکز ایمان حضور ہے۔ حضور کی ہر نسبت کا ادب ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں، حضور کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ جنہیں حضور نے چادر کے نیچے لیا ہم ان کے بھی نوکر ہیں، جنہیں گنبد کے نیچے رکھا ہے ان کے بھی نوکر ہیں، جنہیں چادر کے نیچے رکھا ہے ہم ان کے بھی غلام ہیں، اور جنہیں گنبد کے اندر اپنے ساتھ رکھا ہے ہم ان کے بھی غلام ہیں۔ مولا علی بھی ہمارے ہیں، صدیق اکبر بھی ہمارے ہیں۔ مولا علی بھی ہمارے ہیں، صدیق اکبر بھی ہمارے ہیں۔ ہم حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں، حضور کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ ہم آل کے منکر، کس قدر طرفہ تماشا ہے، لوگ آل کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آل کو مانتے ہیں۔ مانتے ہو حضور کی بیٹی بی بی زینب کو؟ کہتے ہیں نہیں مانتے۔ مانتے ہو حضور کی بیٹی ام کلثوم کو؟ کہتے ہیں نہیں مانتے۔ تو پھر آل کے منکر کون ہیں؟ 4 بیٹیوں میں سے 3 کو نہ مانے تو پھر آل کو مانتے ہیں؟ منکر ہیں آل کے۔ حضور کی ازواج کو تو نہ مانے، حضور کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات ہیں، قرآن جنہیں کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ان کے وہ گستاخ ہوں، نہ ازواج کو مانے نہ حضور کی 3 بیٹیوں کو مانے، اور پھر کہ جی ہم آل کو مانتے ہیں۔ چور کہے چور چور، خود آل کے منکر ہیں اور کہتے ہیں جی ہم آل کو مانتے ہیں۔ اگر حضور کی آل کو مانتے ہیں تو اہل سنت و جماعت مانتے ہیں۔ ہم حضور کی تمام ازواج مطہرات کے بھی نوکر ہیں، حضور کے صاحبزادے صاحبزادیاں، حضور کے تمام آل اطہار، ہم ان سب کے نوکر ہیں، غلام ہیں۔ ہم حضور کی کسی بھی نسبت کے بے ادب نہیں۔ مولا علی بھی ہمارے ہیں، صدیق اکبر بھی۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت پہ، اسی عقیدے پہ قائم رکھے، اور یہ بات پلے باندھ لیں، حضرت صدیق اکبر اور مولا علی کی محبت یہ 2 محبتیں نہیں، ایک محبت۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ حضرت صدیق اکبر سے محبت کریں تو مولا علی کی محبت ختم ہو جائے، نہیں، یا مولا علی سے محبت کریں تو حضرت صدیق اکبر کی محبت دل میں ختم ہو جائے، نہیں۔ یہ 2 محبتیں نہیں بلکہ ایک ہی محبت ہے۔ جو حضرت صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے وہ مولا علی سے محبت کرتا ہے، جو مولا علی سے محبت کرتا ہے وہ حضرت صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ و اہل بیت آپس میں شیر و شکر ہیں۔ جس کا یہ ادب والا عقیدہ ہے اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ بعض رافضی ہیں، بعض خارجی ہیں، یعنی کچھ صحابہ کے منکر ہیں، کچھ اہل بیت کے منکر ہیں۔ ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، صحابہ کے بھی نوکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کرنے والوں میں ہی شامل ہے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے۔ درود شریف پیش کریں، میں سوالوں میں جوابات باپ اولاد کو نماز، روزہ یا قرآن کے لیے کتنی سختی کر سکتا ہے؟ فرمایا 7 سال کا بچہ ہو تو نماز
سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو سزا دو۔ بچے کو سزا دی جا سکتی ہے، باپ سزا دے سکتا ہے اگر وہ نماز نہ پڑھے۔ اور اگر 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو باپ گناہ گار ہے، باپ گناہ گار ہے، کیونکہ باپ کے ذمہ لگایا ہے کہ 10 سال کے بچے کو نمازی بناؤ۔ اس لیے اگر 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو بچہ اپنی جگہ گناہ گار ہے، لیکن ساتھ باپ بھی گناہ گار ہے۔ صرف ایک نماز پڑھنا اور باقی کو اہمیت نہ دینا۔ جو بندہ ایک نماز پڑھتا ہے 2 یا 3 پڑھتا ہے وہ اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے، جو 5 پڑھتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے کتنی نمازوں کا حکم دیا ہے؟ 5۔ تو جو 5 پڑھ رہا ہے نا وہ اللہ کے حکم کے مطابق پڑھ رہا ہے، تو جو اپنی مرضی کر رہا ہے وہ پھر کوئی پڑھ لیتا ہے کوئی چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن نے ہمیں صرف نماز پڑھنے کا نہیں، قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یا پھر کہیں حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو پنجگانہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر تو ایک فرض ہو تو پھر تو اپنی مرضی آپ کر سکتے ہیں، یا چوائس ہو کہ فلاں پڑھ لے فلاں نہ پڑھے، چوائس نہیں ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، ایک بھی چھوڑنے والا بے نمازی ہی گنا جائے گا۔ بہو سسر اور سسرال والوں کی خدمت کر سکتی ہے، فرض ہے۔ اس میں 2-3 سوال ہیں، اس سے ایک سوال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بہو جو ہے وہ سسر کی خدمت کر سکتی ہے نہیں، تو یاد رکھیں کہ پردہ کر کے بہو سسر کی خدمت کر سکتی ہے، پردہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ سسر جو ہے وہ جب بیٹا نکاح کر لے تو باپ کے ساتھ یعنی سسر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح تو حرام ہو جاتا ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر پردہ ہی نہیں رہ جاتا۔ ابھی میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا، اور ہم پردہ کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کہنا بھی بھابھی دیور سے پردہ کرے تو کہنے والے کو آپ برا سمجھیں گے، یہ کیا مسئلہ کر رہی ہے، بھابھی پردہ کرے دیور سے، لیکن شرعی مسئلہ یہی ہے کہ بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا چاہیے، سالی کو بہنوئی سے پردہ کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کوئی کہ بھی سالی بہنوئی سے پردہ، کہتے ہیں جی سالی میری بہن ہے۔ سالی اگر تیری بہن ہے تو نے سالی کی بہن سے شادی کیوں کر لی؟ بہن سے شادی جائز ہے؟ نہیں جائز۔ اگر بیوی فوت ہو جائے تو پھر سالی سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ بیوی فوت ہو جائے تو سالی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نکاح ہو سکتا ہے۔ ہاں بیوی کی موجودگی میں 2 بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، لیکن بیوی فوت ہو گئی تو سالی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ تیری بہن کیسے بن گئی؟ اس سے پردہ کرنا ہے۔ تو پردہ کر کے یعنی آداب شریعت کا خیال رکھتے ہوئے بہو کو سسر کی خدمت کرنا چاہیے، وہ کر سکتی ہے۔ باقی جہاں تک فقہی مسائل کی باریکیوں کا تعلق ہے وہ بیٹھ کے ہی سمجھائی جا سکتی ہیں، جو لاؤڈ اسپیکر پہ مجمع عام میں تفصیلات تو بیان نہیں کی جا سکتی۔ ننگے سر نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کے 3 مسئلے ہیں۔ ننگے سر نماز کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت وہ ہے جس میں ننگے سر پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ ننگے سر نماز پڑھیں۔ جس وقت آپ نے احرام باندھا ہے، حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں، عمرے کی نیت کر لی، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، تو اس حالت میں آپ سر نہیں ڈھانپیں گے۔ احرام کی حالت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے، سر ننگا رکھنا ضروری ہے۔
لیکن یہ صرف احرام کی حالت۔ دوسری صورت، جب نارمل حالات ہے، کپڑا آپ کو دستیاب ہے، آپ نے کپڑے کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر آپ کو کپڑا دستیاب نہیں، عام حالات ہے، شلوار قمیض آپ نے پہنی ہے، آپ سفر میں ہیں، جس جگہ سے آپ گزر رہے ہیں آپ تنہا ہیں، قریب بستی کوئی نہیں، نماز کا وقت آ گیا، سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا موجود نہیں، اس مجبوری کی حالت میں اگر آپ نے باقی اپنا سطر ڈھانپا ہوا ہے، کپڑا اتنا ہے کہ سطر ڈھانپا، نماز پڑھ لیے، نماز ہو جائے گی۔ مجبوری کی حالت میں کپڑا موجود نہیں، اگر آپ نے ننگے سر نماز پڑھی مجبوری میں، تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ تیسری صورت، کپڑا موجود ہے، ٹوپی موجود ہے، آپ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے آپ نے کپڑا تو نہیں لیا، آپ نے کہا جی ننگے سر میں پڑھوں گا، نماز کو عام عبادت، معمولی عبادت سمجھا، کہ ضروری نہیں کہ کپڑا سے سر ڈھانپ کے پڑھا جائے، کپڑا موجود ہے، سر ڈھانپ سکتے ہیں، لیکن آپ نے نماز کو اہمیت نہیں دی، ننگے سر نماز پڑھی، بندہ کافر ہو جائے گا، اس نے نماز کی توہین کی۔ یاد رکھیں، شعار اسلامی کی توہین کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ توہین کی وجہ سے کفر ہوگا، کہ اس نے نماز کی توہین کی ہے، معمولی بات سمجھیں، کپڑا موجود تھا، سر ڈھانپ سکتا تھا، جان بوجھ کے نہیں اس نے سر ڈھانپا، یہ توہین ہے نماز کی۔ تو اس صورت میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ دو صورتیں جن میں جائز ہے، ایک تو احرام اور دوسرا مجبوری کے کپڑا موجود نہیں۔ تیسری صورت، جب کپڑا موجود ہے اور آپ نے نماز کو اہمیت نہیں دی، ننگے سر پڑے، تو یہ توہین ہے نماز کی، اور نماز کی توہین کرنے سے کفر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نشہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اس پر موت کا وقت آ گیا، تو ایمان ضائع ہو جائے گا، اندیشہ ہے کہ مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ امام ابوبکر جساس انہوں نے سود کے حوالے سے بھی یہ لکھا ہے، اگرچہ گناہ کبیرہ یہ کفر نہیں ہے، گناہ کبیرہ سے بندہ بے ایمان نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ کفر تک لے جاتے ہیں، ان کی نوست سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ایمان سے انسان خود ہی دور ہوتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ سبب بن جاتے ہیں۔ فرشتہ آیا روح نکالنے کے لیے اور بندے کے منہ سے نشے کی بدبو آ رہی ہے، تو اندیشہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ وہ کتنی بری چیز ہے جو ہمارے ایمان کو سلب کر لے، یا جس کی وجہ سے خاتمہ برا ہو، وہ کتنی بری خوراک ہے، وہ کتنی بری چیز ہے۔ نشہ وہ چیز ہے، شراب کا ہو، چرس کا ہو، نشہ وہ چیز ہے کہ جس کی نوست سے مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوتا، ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہی حکم جوئے کا ہے کہ جوئے سے جو رزق کمایا جاتا ہے، جوئے کی تعریف یہ ہے کہ جیتنے والا لیتا ہے، ہارنے والا دیتا ہے۔ ہر وہ کھیل جس میں ہارنے والا جیتنے والے کو کچھ دے، اسے جوا کہتے ہیں۔ تو جوئے سے جو مال لیا گیا ہے وہ حرام ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جو جسم رزق حرام سے پالا جائے، پروان چڑھایا جائے، اس پر جنت حرام ہے، جنت میں وہ نہیں داخل ہو سکتا۔ تو وہ رزق کتنا برا ہے جو ہم پر جنت کے دروازے بند کرتے ہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے۔ ایک سوال انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ نشے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے قابض، اس کا مطلب ہے روکنے والا۔ 5418 دفعہ یہ لفظ پڑھ کے یا قابض، پانی دم کر لیں، مریض کو پلائیں،
یا اس کی قمیض پر چھاتی والی جگہ پہ، گھر والے جب کپڑے استری کرتے ہیں تو قمیض پہ چھڑک دیں وہ پانی، جب نشئی وہ قمیض پہنے گا تو نشے سے اس کو نفرت ہوگی۔ کون سا لفظ ہے؟ یا قابتو، 5418 دفعہ۔ دوسرا ایک لفظ ہے یا مانعو، اس کا مطلب یہ ہے روکنے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا مانعو۔ صرف 100 دفعہ صبح شام پڑھ کے تو نشئی کو دم کر دیں یا اس کے لیے دعا کریں، اس کا نام لے کر۔ پڑھنا کیا ہے؟ یا مانعو، 100 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پڑھنا قبول ہو گیا، اس کا فضل شامل حال ہو گیا تو نشئی کے دل میں نشے سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد